الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وأبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قال الله في شانهم إنما يريد الله ليذهب سلسلہ ازاں کی آج یہ اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے مختصراً میں اپنے ان بچوں کے لیے ان عزاداروں کے لیے نوجوانوں کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. یہ عزاداری ماتمداری میں وہ پیاسے تلے کیوں کٹے وہ سب نیزوں کا کیوں چڑھے وہ سینے کیوں چھلوی ہوئے وہ گلوئے بے شیف پر تیر کیوں چلا وہ اسمات مقدرات عصمت ان کی بے حرمتی کیوں ہوئی علی کی بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں کیوں لے جایا گیا یہ کیوں ایک ایسا سوال ہے. اگر اس سوال کی تلاش ہم کریں اور اس کا جواب پا لیں تو ہماری زندگی کی تقدیر بدل سکتی ہے, ہماری سوچ کا رخ بدل سکتا ہے. میں زیادہ علمی انداز میں نہیں بلکہ انتہائی سادہ لفظوں میں ایک دو جملوں میں اس کیوں کا جواب اپنے نوجوانوں کے سامنے رکھتا ہوں. بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں کہ آخر یہ سب ظلم و ستم کا کیوں کرم ہوا, آل رسول کو کیوں پیاسا کر پایا گیا, آل رسول نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی. اس کا جواب اگر مختصر انداز میں سمیٹ کر چند لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ جواب یہ بنتا ہے کہ یہ
ساری قربانیاں دین مصطفیٰ کو بچانے میرے نانا نے اگر عید کی بات کی تو عید حق تھی، سچ تھی، رسالت سچ تھی۔ میرے نانا نے قیامت کے بارے میں خبر دی، وہ خبر سچی تھی۔ میرے نانا نے قبر میں سوال جواب کی بات کی، وہ بات بھی سچی تھی۔ میرے نانا نے جو کچھ کہا وہ حق تھا، حق کے سوا کچھ نہ تھا، اس لیے کہ میرے نانا اللہ کے رسول تھے، حق کی طرف سے آئے تھے اور حق لے کر آئے تھے۔ اگر میرے نانا نے اللہ کے سامنے سر جھکانے کا کہا، نماز پڑھنے کا کہا، اس لیے کہا کہ اس معبود کا یہ حق ہے کہ اس کے سامنے مخلوق کے سر جھکیں، اس مولا کریم کا یہ حق ہے کہ اس کے بندے اس کے احکام کی پیروی کریں، اس کے باغی نہ بنیں، جو اس نے حلال کیا ہے اسے حلال سمجھیں اور جو اس نے حرام کیا ہے اسے حرام سمجھیں، جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ بجا لائیں اور جس کام سے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ اس لیے کہ میرے نانا نے خبر دی تھی جو قرآن کی صورت میں موجود ہے کہ ایک دن آئے گا ہر انسان کے چھوٹے بڑے اعمال خود اس کے سامنے رکھے جائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے رائی برابر کے نیک عمل کیا وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے اگر کوئی برا کام ذرہ برابر برا کام بھی کیا تو قیامت کے دن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور پھر اس دن میں بیاہ ججمنٹ ہوگا، اس دن فیصلے کی گھڑی ہوگی۔ پھر پوچھنے والا پوچھے گا، اے انسان جو تو باغی بنا، کیا میں نے تیرے طرف 1,24,000 پیغمبروں کو نہیں بھیجا؟ کیا میں نے تیری طرف اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو نہیں بھیجا؟ کیا تیری ہدایت کے لیے میرے حبیب نے پتھر برداشت نہیں کیے؟ میرے حبیب کو طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑا؟ کیا تیری ہدایت کے لیے میں نے اپنے ولی علی کو منسوخ نہیں کیا؟ کیا میں نے تیری ہدایت کے لیے علی کی اولاد میں سے 11 معصوم اماموں کو نہیں بھیجا؟ کیا انہوں نے تجھے میری طرف نہیں بلایا؟ آج گواہی دے، جرت کر گواہی دے کہ علی نے تجھے میرے علاوہ کسی اور کی طرف بلایا ہو۔ آج گواہی دے، جرت کر کہ گواہی دے کہ حسین نے میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کی طرف بلایا ہو۔ علی ولی سے لے کر مادی تک سب وہابیوں نے میرے دین کو تیرے تک پہنچایا اور اس انداز میں پہنچایا کہ کسی اور نے نہ پہنچایا ہو، سر کٹوا کے پہنچایا، بیویوں نے اپنی چادروں کو قربان کر کے پہنچایا۔ کیا اس سے بڑی بھی تمام حجت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو عزیزہ میں محترم، بزرگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی نسلوں کو بتائیں کہ کربلا کیوں بابا ہوئی۔ وہ زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہ سمجھ سکیں تو اتنا بتائیں کہ کربلا نہ ہوتی تو دین نہ ہوتا، حسین نے قربانی دے کر دین بچا لیا۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ دین جو بڑا قیمتی ہے، انسان ایک مومن کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اسلام کی قیمت کیا ہے؟
اسلام کی قیمت حسین کا خون ہے، اسلام کی قیمت علی اکبر کی جوانی ہے، اس دین کی قیمت علی اصغر کا وہ معصوم پن ہے۔ کیا کیا قیمت ہے، بڑی قیمت ادا کی گئی اس دین اسلام کو بچانے کے لیے۔ امام حسین نے جو قربانیاں پیش کی اس سے پہلے نہ کسی نبی نے اور نہ کسی ولی نے پیش کی تھی اور نہ بعد کوئی پیش کر سکے گا۔ امام حسین نے یہ قربانیاں پیش کر کے حقیقت میں ہمیں ایک عظیم درس دیا کہ دیکھو ہر چیز کو دین پر قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن دین کو کسی چیز کے اوپر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے ماننے والے اس دین کو اس پست دنیا کی خاطر ضائع کر دیں جس دنیا کو ان کے مولا نے تو جو فرمایا ایک بھیڑ کی ناک سے نکلنے والی ریچھ کے ساتھ تشبیہ دی تھی۔ اتنی پست چیز پر اتنی عظیم چیز کو میرا ماننے والا ضائع نہ کر دیں۔ یہ ہے پیغام۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زندگیوں میں اس قیمتی چیز کو تلاش کریں۔ پڑھنے والا بڑی جرأت سے پڑھتا ہے کہ شاید سننے والے اس کو پسند نہ کرے، لیکن سارے پڑھنے والے ایک طرح کے نہیں ہوتے کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھے۔ تو جو فرمایا نہیں ہے اگر سننے والا خوش ہو جائے تو پڑھنے والا بڑا مقدر والا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ پڑھنے والا زیادہ خوش قسمت اور خوش نصیب ہے کہ جس کے پڑھنے کو حسین کی ماں پسند کر لے۔ تو جو فرمایا نہیں ہے جس کی پڑھائی کو حسین کی ماں تصدیق کرتے جس کی کہ ہاں ہے تو پڑھنے والے، تو نے کسی حد تک میرے لال کی قربانی کا حق ادا کیا ہے کہ تو نے لوگوں کو بتایا کہ میرے لال نے اتنی بڑی قربانیاں کیوں پیش کی تھی۔ تو دوستان عزیز، ہمیں اپنی زندگیوں میں اس قیمتی چیز دین کو تلاش کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دین کی طرف بے مرغتی والا رویہ رکھ لیں۔ یہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اپنے جوانوں کو سکھانا ہے۔ اور کتنی یہ بدنصیبی کی بات ہو، کیا اس بات کو سمجھانے کے لیے بھی کسی واحد کی ضرورت ہے؟ کیا اس بات کو سمجھانے کے لیے بھی کسی مقرر کی تقریر کی ضرورت ہے کہ اگر ایک تقریر کرنے والا مقرر یہ کہے کہ کتنا ہے وہ بدنصیب انسان کہ محرم کے 10 دنوں میں بھی اس کو نماز پڑھنے کی توفیق حاصل نہ ہو۔ یاد اس کو کرتا ہے جس کا سر کٹا ہی سجدے میں، تو جو فرمایا نہیں ہے جو سر کو سجدے میں کٹا دیتا ہے، جو اپنے محدود ساتھیوں کے ساتھ میدان کارزار میں لڑ رہا ہے، تیروں کی برسات ہو رہی ہے اور ان اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اپنی جنگ کو روک دو، دشمن سے کہتا ہے کہ ہمیں مہلت دو، کیا اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہوا ہے، ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جو ایسے مولا کو ماننے والا ہو، مجھے نہیں معلوم اور مجھے یقین ہے کہ یہاں ایسا بندہ نہیں ہوگا، میں تو عمومی بات کرتا ہوں کہ کیسا وہ مومن ہو سکتا ہے کہ جو ایسے مولا کو مانے جس کے مولا کا سر سجدے میں کٹا ہو اور وہ نماز اس کے لیے گران ہو، وہ 10 دنوں کے دوران بھی نماز پڑھنا اس کے لیے ایک بڑا مشکل مسئلہ ہو، اور پھر وہ کیسے مومن دنیا کی ایک رسم رہی ہے۔ کسی برادری واد میں بھی اگر کسی بزرگ کی فوتگی ہو جائے، اگر بیٹے ہیں اگر جو دور ہیں پردیس میں اور پیچھے ان کے والد کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، کسی بھائی کا انتقال ہو جائے، اس کے جنازے پر نہ پہنچ سکے، جب وہ واپس آتے ہیں
جب واپس آتے ہیں تو اپنے بہن بھائیوں سے پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح ہمارے بابا ہماری اماں کی آخری نصیحت کیا ہے یا یہ انہوں نے کیا کچھ کہا تھا، میرے بارے میں کچھ کہا تھا یا نہیں کہا تھا، مجھ سے کوئی فرمائش کی تھی یا نہیں تھی؟ وہ علی کے چاہنے والے کبھی علی کے فضائل کرنے والوں سے یہ سوال کر میرے مولا نے بستر شہادت پر آخری وصیت کیا کی تھی؟ میرے مولا نے بستر شہادت پر آخری وصیت کیا کی تھی؟ وہ مولا جو 3 دن کا زخمی تھا، جس کا چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا، پورے جسم میں زہر پھیل چکا تھا، وہ اب ہم سب کو یاد کر کے بڑی نحیف آواز کے ساتھ، درد بری آواز کے ساتھ نصیحت لکھوا کر چھوڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ اللہ بالصلاۃ، اللہ اللہ بالقرآن، خدا را خدا را نماز کو ضائع مت کرنا، خدا را قرآن سے منہ مت پھیرنا، خدا را اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، خدا را یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنا، خدا را خانہ کعبہ کو ویران مت ہو دینا۔ جس دن خانہ کعبہ ویران ہو گیا اس دن اللہ کی طرف سے قیامت نازل ہو جائے گی۔ خانہ کعبہ کو آباد رکھنا، یہ میرے مولا کی آخری نصیحت کے جملات تھے جو شاید ایک ایسے مجمع میں ان کی پذیرائی نہیں ہوتی جو مجمع سے مولا کی خیبر و خندق کو سننا چاہتا ہے، جو مولا کی پہلوانی کو سننا چاہتا ہے، جو مولا کی حکمت سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو مولا کی وصیت سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی آمادہ ہو یا نہ ہو، اور جب فرمایا کوئی تیار ہو یا نہ ہو، جو علی والا ہے وہ جانتا ہے کہ علی جو امام حق ہے وہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ حق بات کو بیان نہ کیا جائے۔ ایک سوال کرے محمد ایک اور بات میں جو خود بھی یہاں پر منشن کرنا چاہتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے، اور یقیناً میں آپ کا ایک حصہ، یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ کے لیے بھی ہے، میرے اپنے لیے بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث نفس۔ یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو بڑا فنہان سمجھتا ہوں اور آپ کو یہ ساری نصیحتیں سنا رہا ہوں، میں اپنے ایمان کو بھی ان باتوں کے ذریعے مضبوط سے مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے زہرا کے لال کے ذکر کی صدقے میں مجھ اس حقیق کو پوری دنیا میں اس ذکر کو وبا کرنے کا موقع ملا۔ یورپ کے ہو، ممالک یا امریکہ ہو یا کینیڈا یا جاپان، ہر جگہ پر مجھے موقع ملا، میں وہاں گیا۔ عجیب و غریب قسم کے تجربات کا سامنا کرنا پڑا، واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں سب کو بیان نہیں کر سکتا۔ گزشتہ اشرا جو میں نے کینیڈا کی ایک اسٹیٹ ہے اس میں نے یہ اشرا پڑھا، رجائنا اسٹیٹ کا نام ہے، رجائنا کینیڈا میں، وہاں پر میں نے اشرا پڑھا۔ آپ حیران ہوئے کہ میرے سامنے بالکل جس طرح یہ نوجوان جیسے ہی مجلس شروع کرتا تھا ایک نوجوان آ کر بیٹھ جاتا، بڑے غور سے سنتا اور مسائل پر ٹوٹ کر ہوتا، گریا کرتا۔ جس دن میں نے شہزادہ الیزر کا مسائل پڑھا اس دن اس کی حالت یقین جانے دیکھنے والے، میرا اس عزادار کو دیکھ اس طرح رونا گریا کرنا میرے لیے حیرانی کا باعث نہیں تھا۔ بڑے بڑے میں نے عزادار دیکھے جو حسین زہرا کے لال کا نام سنتے ہی جن کی آنکھیں نم ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے لیے یہ حیرانی کی بات یہ نہیں تھی، حیرانی کی بات یہ ہوئی جب مجھ سے اس جوان کا تعارف کروایا گیا۔ وہ جوان ایک ہندو تھا، ہم نے داستانیں سنی ہوئی تھی کہ زہرا کے لال کو صرف مسلمان نہیں روتے، نام مسلم بھی روتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اسے ماتم کرتے ہوئے دیکھا،
میں نے اسے محبت کے ساتھ عزاداروں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا. کیا محبت تھی اس کے دل میں. اس لیے کہ حسین کی اس قربانی میں ایک خصوصی پیغام ہے اور ایک عمومی پیغام ہے. تو جب فرمایا ایک خصوصی پیغام تو یہ دینداروں کے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے ہے, اسلام کی بقا کی بات ہے, اسلام کو بچانے کی بات ہے. اور عمومی جو حسین کی قربانیوں کا نتیجہ اور پیغام کیا تھا, انسانیت. کیونکہ ظلم کے ساتھ نفرت یہ صرف مسلمان کا حاصل نہیں ہے, یہ اللہ نے انسان کی فطرت ایسے بنائی ہے. اگر اس فطرت کا گلا نہ توڑ دیا گیا ہو تو ہر انسان کسی مذہب کا بھی ہو وہ ظلم سے نفرت کرتا رہتا ہے. حسین ابن علی نے کیونکہ ظلم کے ساتھ قیام کیا, اس ناطے حسین ابن علی آپ کی ہستی شخصیت آفاقی شخصیت ہو گئی. وہ دین و مذہب کے دائرے سے نکل کر پوری انسانیت کے لیے ایک پیغمبر بن گئی, پیغام لے کر سامنے آ گیا. اور پھر دوسرا حق پرستی, جو خود دین بھی حق پرستی کا درس دیتا ہے اس کو بچایا, لیکن اس انداز میں حق پرستی کا درس دیا اور حق کے لیے قربانیاں دی کہ اگر کوئی مسلمان نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ اس پیغام کو رسیو کرے گا. اگر شک یہ ہے کہ وہ تعصب کا شکار نہ ہو. وہ امام حسین نے کربلا میں حق کی خاطر قیام کیا, ظلم کے خلاف قیام کیا, آزادی کے خلاف قیام کیا, آزادی کے حق میں قیام کیا, غلامی اور اس جسمانی غلامی سے بڑھ کر ذہنی غلامی کے خلاف قیام کیا. کوئی جرأت نہیں کرتا تھا کہ جدید کے مقابلے میں آ کر کوئی اس کے خلاف بات کر دے. جدید جیسے ڈکٹیٹر اس کے خلاف قیام کر کے آزادی کی. امام حسین آزادگان کا امام ہے, امام حریت ہے. دنیا میں جو بھی حریت پسند ہے اس کا پیشوا حسین ہے. یہ میری تحقیق ہے. بالخصوص بعد از واقعہ کربلا تاریخ بشریت میں حریت اور آزادی کی جو بھی تاریخ چلی, توجہ فرمائیے اور میں نے اس جملے کو ضائع نہیں کیا, حریت کی اور آزادی کی جو بھی تاریخ چلی, اس تاریخ کی جو رہنمات ہے انہوں نے اپنی کامیابی کے لیے ایندھن کربلا سے حاصل کیا. انہوں نے طاقت کہاں سے پکڑی؟ کربلا سے. میں ماضی بعید کی بات کروں تو ایک بڑا نام ہے, چونکہ مسلمانوں کی بھی بات نہیں کرتا, آپ کہہ رہے مسلمان کسی نہ کسی طرح سے کربلا سے وابستہ ہے, تھوڑے یا زیادہ. بر صغیر میں ہم بیٹھے تو بر صغیر کے بہت بڑے سیاسی رہنما ہندو مذہب کا تھا مہاتما گاندھی. انہوں نے بھی انگریز کے خلاف تاریخ چلائی اور ان کی زندگی کا بڑا حصہ جیل میں گزرا, یعنی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. انگریز کے خلاف انہوں نے قیام کیا, تاریخ چلائی, جیل میں رہے اور بڑا عرصہ جیل میں رہے. ان کا ایک قول ہے, ہندو ہیں, ان کا ایک قول ہے, اور یہ ایک قول میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جب ہندوستان میں یہ ابھی تو حالات بدل گئے ہیں, ایک زمانہ تھا کہ وہاں پر جو صرف ٹی وی بھی نہیں ہوتے تھے, اردو میں اردو سفر سے ہوتی تھی, ریڈیو ہوئی ہندوستان کے
ریڈیو کی تو 10 محرم کو گاندھی جی کا یہ قول اردو سروس سے نشر کیا جاتا تھا. وہ قول کیا ہوگا؟ جب گاندھی بستر فرق پر پڑے تھے تو وہاں پر یورپ یا امریکہ کی کسی انگلش اخبار کا نمائندہ ان سے ملاقات کے لیے آیا اور اس نے پہلے سے اجازت طلب کی کہ 1-2 سوال کروں گا. یہ بیمار ہے، زیادہ میں انٹرویو نہیں لوں گا، لیکن 1-2 سوال کروں گا. وہ جو حالت نظر میں تھے تقریباً آخری ایام تھے ان کی زندگی کے بستر وقت پر تھے، اس نے ایک سوال کیا. اس انگریز سے نامہ لگا اسے کہا کہ مسٹر گاندھی can you tell me how did you succeed against the British Empire؟ کہ مسٹر گاندھی کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے انگریزوں کے خلاف یہ کامیابی کیسے حاصل کی؟ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو جب فرمایا تو کہتے ہیں کہ سیاستدان کتنا بھی برا ہو مرتے وقت تھوڑا بہت سچ بول دیتا ہے. جب فرمایا اور وہ اسی حالت میں گاندھی جی کہ آپ نے یہ کامیابی حاصل کی، تاریخ آپ کی کامیاب ہو گئی، ہندو آزاد ہو گیا، انگریز ہندوستان سے چلا گیا، آپ نے بڑی کامیابی حاصل کی. تو اس کا راز کیا ہے؟ یہ کیسے آپ نے ہمت حاصل کی؟ گاندھی جی کا جواب یہ تھا I learned from Hussein ibn Ali how to revolute and how to succeed. اگر مجھ سے پوچھ رہے ہو تو گاندھی تمہیں بتاتا ہے میں نے حسین ابن علی سے سیکھا کہ انقلاب بپا کیسے کیا جاتا ہے اور کامیاب کیسے ہوتا ہے. تقریباً 2-3 سال پہلے ان کا ایک قول بہت یورپ میں، امریکہ میں، UK میں واٹس ایپ گروپس میں چلا، مجھ تک بھی پہنچا. میں نے اس کی تحقیق بھی کی، ہاں یہ سچ ہے. ایک شخصیت گزری ہے، قربانیوں کی داستان ہے اس کی اپنی قوم کے لیے. نیلسن منڈیلا، آپ سب نے نام سنا، ساؤتھ افریقہ کہ ایک حریت لیڈر جنہوں نے وہاں پر جو بلیکس تھے، کالے، ان کے حقوق کے لیے، کیونکہ وہاں 2 نسلیں ہیں، یعنی گورے اور کالے. جو کالے لوگ تھے اکثریت میں تھے، لیکن جو گورے تھے وہ ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، کالے لوگوں کے حقوق کا استحصال کرتے تھے. انہوں نے ڈسکرمنیشن کے خلاف ان کالے لوگوں کی آزادی کے لیے، ان کے حقوق کے لیے تاریخ چلائی. اور آپ کو معلوم ہے، آپ کی ٹی وی چینل بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی ایک نوجوان تھے یہ کہاں زندان میں، اور جب بڑھاپے کے آخری ایام تھے تو ان کو آزادی ملی. پھر ان کے لیے نوبل پرائز بھی اعلان کیا گیا. ٹھیک ہے، جب وہ آزاد ہوئے، آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں. پھر اس کے بعد وہ جو اپنی زندگی کے مختلف جو مشکل ترین واقعات تھے ان کا انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میرے سامنے ایک کاغذ اور ایک پین میں رکھا گیا. کہا مسٹر نیلسن اس پر سائن کرو اور آزاد ہو جاؤ. یعنی اس وقت وہاں کی گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے یہ ایگریمنٹ کرو، ملک بدر ہو جاؤ، آزاد ہو جاؤ، یا یہ ہے کہ پھر اسی جیل میں پڑے رہو. کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے بڑی تکلیف، اور آج بھی وہ زندان بتاتے ہیں بالکل چھوٹا سا زندان ہے جس میں ان کو رکھا گیا. تو نیلسن منڈیلا کہتے ہیں کہ میں نے قلم اٹھایا، میں نے کہا کہ واقعی میری بات کون سنے گا؟ نہ مجھے میڈیا کور کر رہا ہے، نہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں. ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی قوم کو آزادی دلا سکوں. بہت مشکل کام ہے، میرے بس میں نہیں ہے. نیلسن منڈیلا کہتے ہیں کہ میں نے وہ قلم
کو زمین پر پٹک دیا اور میں نے کہا نہیں، میرا استاد حسین ہے جس نے ظلم کے خلاف ڈٹنا سکھایا، جس نے اقلیت اور قلت میں ہوتے ہوئے بھی اکثریت پر کامیابی کا راز بتایا، جس نے بتایا ہے کہ کس طرح خون شمشیر کے اوپر کامیابی حاصل کرتا ہے، یہ ہے وہ حسین۔ تو اس لحاظ سے امام حسین کی ذات میں آپ کے ساتھ مجھے آپ زیادہ خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم حسین مولا حسین پر رو کر بڑا کام کر رہے ہیں۔ مجھے فرمائیے ہم امام حسین کو کے غم میں سینے پر ہاتھ مار کر بس بہت کام کر دیا، ہم نے حق ادا کیا، محبت کا حق ادا کر دیا، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ قیامت کے دن آپ سادات، آپ کی جو جدہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا، وہ بالخصوص صاحب سے پوچھے لیجیے، آپ سادات ہیں کہ تم نے اپنے جد حسین کے لیے کیا کیا؟ اپنا سینہ پیش کرو گے، نشان ماتم دکھاؤ گے، سیدہ کہیں گی یہ تو بڑا کام ہے، یہ تو ہندو نے بھی کیا، یہ تو عیسائی نے بھی کیا، تو جو ہے آنکھوں کی سوغات بیان کرو گے، بڑی قدر ہے حسین کے کام میں بھی دینے والا آسان، لیکن اس کو پیش مت کرنا، شرمندگی ہوگی، اس لیے کہ آنسوں کو پیش کرنے والے وہاں نام مسلم بہت زیادہ ہوں گے، تو پھر کیا ہے، پھر کیا کرو؟ تجھے آنسوں کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں، سیدہ اپنی رومال میں ان آنسوں کو لے لے گی، تجھ سے پوچھے گی بھی نہیں کہ تو نے میرے لال حسین کے لیے کیا کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تیرے آنسو اس کیوں کا جواب جاننے کے بعد تیری آنکھوں سے نکلے، تیرے پاس جواب ہو کہ میرے لال حسین نے قربانی کیوں دی تھی، دین بچایا تھا، دین میں عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، اور عقیدے کی قدر تب ہوتی ہے جب اسے عمل کے ذریعے ثابت کیا جائے۔ تو جو فرمایا آج کا جو تھرڈ کلاس کا عاشق ہے، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ بھی اگر کسی کو کہے I love you تو اس کا محبوب کہتا ہے کہ prove it, don't give me lip service، مجھے lip service مت دے، ثابت کر کے تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، یعنی عقیدہ ہوتا، عقیدے کے بغیر صاف ہے کہ عمل کا کوئی مقام نہیں، لیکن عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے عمل سے بتانا پڑتا ہے کہ ہاں میرے ذہن میں کیا ہے، میرے دل میں کیا عقیدہ ہے، میں علی والا ہوں، میں حسین والا ہوں، جہاں بھی رہوں گا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید اسی وجہ سے آپ کی میرے مولا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا تھا کہ شیعتنا، اے ہمارے جانے والوں، اے ہمارے نام لینے والوں، کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، کہ ہمارے لیے زینت بن کر رہنا، ہمارے لیے ننگو آر نہ بننا، ننگو آر نہ بننا، زینت بن کر رہنا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، لوگ پہچانے کہ یہ جعفر صادق کا شیعہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بات کرتا ہے وہ پکی کرتا ہے، سچی کرتا ہے، اس کے کردار میں مقتدی ہے، یہ کسی کا حق نہیں مارتا، یہ بزرگوں کا احترام کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں حیا ہے، اس کے شکم میں مال حلال ہے، اس کے گردن میں سریہ نہیں ہے، بلکہ اس کی گردن اس کہ جس کا حق ہے کہ اس کے سامنے یہ گردن جھکے، اس کے سامنے اس کی گردن جھکتی ہے۔
کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا. یہ ہے ہمارے ہاں. یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے کرنا تھی. بڑی قدر ہے، قیمت ہے اس عزاداری کی، ان آنسوں کی. یقین نہیں، لیکن آنسو محبت کے ساتھ ہونا چاہیے. آخر امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیوں فرمایا میرے جد حسین کو، میرے جد حسین پر اس طرح گریہ کرو جس طرح پوری ماں اپنے جوان بیٹے پر روتی ہے. یہ اس لیے فرمایا جب گریہ کرو گے تو گریہ کرتے وقت دل نرم ہو جاتے ہیں. دنیا کی محبت رونے والے کے دل میں کم ہو جاتی ہے. جب دل نرم ہوتا ہے تو اس میں حق کا پیغام آسانی سے اترتا ہے. وگرنہ اگر صرف رونا برائے رونا ہوتا، میرے خیال ہم میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے. علی اکبر کی جوانی اس لیے نہیں لٹائی گئی کہ ہمدردی حاصل کی جائے، کچھ لوگ روئیں گریہ کریں. حسین نے بڑی قربانی دی ہے، اس لیے نہیں. کیا دنیا میں بھی کوئی ایسا ہے جس کو کوئی مر جائے تو دوسروں کو کہے کہ میرے اس مرنے والے پر رو؟ تو کیسے ہمارے آئمہ چاہتے ہیں کہ جب حسین پر گریہ کرو، اس لیے کہ اس گریہ کا تعلق ہماری ہدایت کے ساتھ ہے، ہماری نجات کے ساتھ ہے. کربلا میں پیغام ہے، پیغام اس کو صرف سمجھنا کافی نہیں. آخری بات، کربلا میں ایک پیغام ہے. پیغام ایک بار انسان ایک پیغام کو سمجھتا ہے. آپ کسی پیغام کو سمجھ لیں وہ کافی نہیں ہے. جو صرف دماغ تک پیغام رہ جائے، سمجھ آ جائے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں حرکت ایجاد کرے، آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے. پیغام وہ تبدیلی لاتا ہے انسان کی زندگی میں. انسان کی زندگی میں وہ پیغام ایسے تحریک ہوتا ہے جو دماغ سے نیچے ہوتے ہوئے دل میں اتر جائے. دل میں اتر جائے اور دل کی بیماری ہے کہ وہ آسانی سے پیغام کو رسید نہیں کرتا. اس لیے کہ دل کے مختلف موسم ہیں. کبھی یہ سخت ہوتا ہے، کبھی یہ نرم ہوتا ہے. اگر یہ سخت ہو تو اس میں حق کا پیغام نہیں پہنچتا. یہ میں اپنی بات نہیں کرتا، قرآن کی آیات ہیں. وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں بیان کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے جو لوگ حق کے سامنے ڈٹ جاتے تھے، جن کے دلوں پر حق بات اثر نہیں کرتی تھی، قرآن کی زبان میں قرآن کا ارشاد ہے ثم قست قلوبهم کالحجارہ او اشد قسوۃ. پھر ان کے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح، بلکہ پتھر سے بھی سخت. قرآن کہہ رہا ہے پتھر سے بھی سخت ہو گئے دل جن پر حق بات اثر نہیں کرتی. کیوں کہا قرآن نے؟ خود قرآن نے دلیل دی. اس لیے اللہ کا ارشاد ہے کہ پتھر کو کاٹ کر پانی کی نہر جاری کی جا سکتی ہے، لیکن سخت دل میں حق بات اثر نہیں کرتی. یہ بیماری ہے دل کی، سب سے بڑی بیماری ہے دل کی، جس کا کسی اسپتال میں علاج نہیں ہے. جب دل انسان کا سخت ہو جائے، جس طرح ان لعینوں کا تھا کہ جن کے سامنے معصوم امام کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کربلا میں، اور پھر کہتے تھے کہ تمہارے دل سخت. معصوم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی کبھی علماء پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کچھ لوگ اثر نہیں لیتے. بھائی ہماری زبانیں کہاں؟ کبھی کبھی یہ دل ایسے سخت ہوتے ہیں، معصوم امام بات کرے تو وہ دلوں میں اثر نہیں کرتی. ٹھیک ہے، دل کیسے سخت ہوتے ہیں؟ مختلف وجوہات ہیں. میں سب کی طرف جاؤں گا تو پھر آپ کو رات کو یہیں بیٹھنا پڑے گا.
ایک وجہ اس بیماری کی، اس دل کی بیماری کی ایک وجہ خود امام حسین نے بتائی کہ تمہارے دل سخت کیا ہوئے ہیں. خود جدیدی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تمہارے اوپر میری بات اثر اس لیے نہیں کر رہی، تمہارے دل سخت ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قد ملئت بطونکم عن الملل حرام، اس لیے کہ تمہارے شکم میں، تمہارے پیٹ میں حرام مال گیا ہوا ہے. تم حرام ہو، تم ابن زیاد کی رشوت لے کر حق کے امام کے سامنے آئے ہو، تم لالچ میں آئے ہو، تمہارے دل سخت ہو سکے تو دل سخت ہو گئے ہیں. اس دل کو کوئی کون سخت کرے؟ کون سخت دل کرے؟ اس سخت دل کو کون نرم کرے؟ دل پر کبھی نرم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اوپر چوٹ نہ لگے. تو جو فرمایا ہے چوٹ نہ لگے. اور اس بیماری کا علاج دنیا کی کسی شفاخانہ اور ہاسپٹل میں نہیں، صرف ایک شفاخانہ میں اس کا علاج ہے، وہ ہے شفاخانہ حسینی میں. آؤ کربلا کے شفاخانے میں، شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو حسین کے حوالے کرو. دیکھو تمہارے دل کیسے سخت ہوتے ہیں، کیسے نرم ہو جاتے ہیں. کس طرح جب تم ذکر حسین سنو گے تمہارے دل پر ضرب لگے گی. جب دل پر ضرب لگے گی تو اس کا اعلان تمہاری آنکھیں کرے گی. توجہ فرمائیں، تمہارے دل نرم ہو جائیں گے تو علی کا بیٹا وہ اپنا پیغام تمہارے دلوں تک پہنچا سکے گا کہ میں نے قربانی کیوں پیش کی. عظیم ہے حسین ابن علی پر رونا، عظیم ہے حسین ابن علی پر رونا. یہ کیسا عظیم رونا تھا کہ جو سنت نبی بن گیا. حسین تیری مظلومیت ایسی مظلومیت تھی، تجھ پر رونا اتنا گران قدر تھا، اتنا عظیم تھا کہ تیری شہادت سے پہلے تیرے نانا تیرے اوپر رو. کب روئے؟ یاد کرو وہ 5 ہجری کا 3 ہجری کا شعبان اور اس کی 5ویں تاریخ جب امام حسین گلستان زہرا میں پھول کی طرح کھلے، بی بی کی گود پہ خوش ہے بی بی، مولا علی خوش ہے، ننھا سا حسین زہرا مرضیہ کے ہاتھوں پر. اب اس کا ذہنی طور پر دنیا کے مطابق نام بھی نہیں رکھا. دونوں میاں بیوی اپنے اس پھول کی طرف دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. ماں باپ سے پوچھتی ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ بی بی شوہر سے پوچھتی ہے، یعنی بی بی مولا علی سے پوچھتی ہے کہ اس بچے کا نام کیا رکھے گا؟ مولا کہتے ہیں کہ ہم کیسے جرأت کر سکتے ہیں؟ نانا حسین کے نانا کے ہوتے ہوئے ہم کیسے جرأت کر سکتے ہیں کہ ہم نام رکھیں؟ رسول خدا کو خبر دی گئی، مختصر کرتا ہے. رسول خدا اپنی بیٹی کے پاس آئے. دنیا کا اصول ہے جب والدین انہیں پتہ چلے کہ ان کی اولاد کے گھر اولاد ہوئی ہے، بالخصوص بیٹیوں کے گھر والدین خوش ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کے گھر جاتے ہیں تو پھر دعائیں لے کر جاتے ہیں. چنانچہ رسول خدا نے کہا لاؤ زہرا مرضیہ کے فرزند کو میرے میرے حوالے کا. امام حسین کو رسول خدا کے سامنے پیش کیا. اب رسول خدا کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا بڑے ناز سے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، کبھی بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی بابا کا چہرہ دیکھتی ہے کہ آج میرے بابا اس خوشی کے موقع پر کیا تحفہ مجھے دیں گے. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ سیدہ کی حیرانگی بڑھ جاتی ہے، سیدہ پریشان ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ سیدہ نے ملاحظہ کیا کہ رسول خدا جو ٹکٹکی باندھ کر اپنے نوازی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، کبھی چوم رہے تھے، کبھی سینے سے لگا رہے تھے، کہ یکدم جو کافی دیر خاموش رہے کہ یکدم رونا شروع کر دیا. رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بی بی دیکھ رہی تھی، بی بی پریشان ہوگی، اللہ خیر کرے میرے لال کے جسم میں کوئی نقص تو نہیں میرے لال کے جسم میں کہ جو بابا دیکھ کر رو رہے ہیں. کہا بابا کیا ہوا؟ خیر تو ہے نا؟ میرے لال کو دیکھ کر آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟
رسول خدا نے روتے ہوئے کہا فاطمہ ابھی جبریل مجھ پر نازل ہوا، اللہ کا پیغام لے کر آیا، اللہ کا سلام لے کر آیا اور خبر دی، جبریل نے مبارک دینے کے بعد خبر دی کہ اللہ کا سلام قبول ہو، اور ان خدا کی طرف سے یہ خبر ہے کہ یہ جو تیرا نواسہ آپ کے ہاتھ پر ہے، یہ ایک لب و دک زہرا میں 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا، شہید ہو جائے گا۔ رسول خدا کہتے ہو میری بیٹی، میرے نواز، میں نے نواسے کی شہادت کی خبر سنی، مجھے رونا آ گیا، میں بھی ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یا رسول اللہ، آپ بھی شہادت پڑھ رہے ہیں، آپ گویا یہ حسین غریب کی پہلی مجلس پڑھ رہے ہیں، مگر نہ دیکھا جائے تو آپ نے بھی ابھی آنکھوں سے نہیں دیکھا حسین کو شہید ہوتے ہوئے، ابھی تو حسین کے پیاسے گلے پر خنجر نہیں چلا، ابھی تو لاشا پامال نہیں ہوا، ابھی تو سروں کی نیزہ پر بلند نہیں ہوئے۔ ایک خبر سے آپ رو رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں، جو ماں ہے اس نے بھی رونا شروع کر دیا ہے۔ روتے روتے بیوی نے ایک سوال کر دیا، بابا یہ جو آپ نے فرمایا میرا لال لب کو تک صحرا میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا مار دیا جائے گا، میں سوال کرتی ہوں کیا آپ وہاں نہیں ہوں گے؟ کیا آپ وہاں نہیں ہوں گے؟ رسول خدا نے کہا میری بیٹی میں وہاں نہیں ہوں گی۔ حسرت سے بیوی نے کہا کیا میرے لال کے بابا علی ولی بھی نہیں ہوں گے؟ علی ولی بھی نہیں ہوں گے۔ رسول خدا نے کہا ہاں میری بیٹی، جب تیرا لال شہید ہوگا میرا ولی علی بھی نہیں ہوگا۔ میں یہاں رک کر سوچنے لگا کہ بیوی نے شاید تمنا سے سوال کیا ہو، یہ سوچ کر شاید سوال کیا ہو، ارے کیسے ممکن ہے کہ جس کا بابا صاحب ذوالفقار ہو دنیا والے اس کے بیٹے کو بھوکا اور پیاسا مار دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ علی جیسے صاحب ذوالفقار کی موجودگی میں اس کے بیٹے کو شہید کر دے۔ لیکن اے کاش بی بی کو رسول خدا نے یہ خبر دی ہوتی کہ اے میری بیٹی، یہ کبھی جس صاحب ذوالفقار کی تو بات کر رہی ہے یا سوچ رہی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا یہی صاحب ذوالفقار ہوگا جس کے نیام میں ذوالفقار ہوگی، اس کے سامنے تیرے منہ پر تماچے لگے لیکن وہ ذوالفقار نہیں نکال سکے گا۔ تو کیا بات کرتی ہے کہ اس کی ذوالفقار حسین کے کام آئے گی؟ پھر بیوی نے سوال کیا، اپنے قریبی بیٹھے اپنے بیٹے حسن کو دیکھتے ہوئے کہا بابا کیا حسین کی مدد کے لیے میرا لال حسن بھی نہیں ہوگا؟ رسول خدا نے کہا وہ میری بیٹی فاطمہ، اس وقت حسن بھی نہیں ہوگا۔ اگلا سوال سنیے گا، میں اپنی ماں بہنوں سے سپیشل اس سوال میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ارے بیوی نے اب جو سوال کیا نا، آخرکار ماں تھی نا، ماں کی کوئی تمنا تو ہوتی ہے، خبر شہادت مل گئی، یہ تو حق تو بیوی نے سوال کیا بابا یہ تو بتا دے وہ میرے لال کو کوئی رونے والا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے لال پر کوئی رونے والا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کوئی رونے والا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہاں پر پیغمبر خدا نے اپنے لب کشائی کی، کہا بی بی فاطمہ اے میری بیٹی، اللہ تیرے حسین پر رونے کے لیے ایک قوم کو پیدا کرے گا جو جس کے بوڑھے حسین کے مہمان بوڑھوں پر گریہ کریں گے، اس قوم کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے، اس قوم کے بچے حسین کے بچوں کی پیاس کو یاد کر کے گریہ کریں گے۔ بس روایت تمام ہو گئی، روایت نہیں بتاتی کہ رسول خدا نے کچھ اور بھی کہا ہو، لیکن میں بالآخر پھر یہ سوچنے لگا کہ اور رسول خدا کے ساتھ توسل کیا، یا رسول اللہ آپ نے خبر شہادت حسین بڑی مختصر کر کے بتائی، تفصیل
بعید نہیں آگے سے جواب آئیں گے. کیا تم چاہتے ہو کہ اس خوشی کے موقع پر میں اپنی بیٹی کو تڑپاؤں، مزید رلاؤں؟ کیا اس کے رونے کے لیے حسین کی اتنی مصیبت بیان کرنی کافی نہیں ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں بتاؤں اے فاطمہ تیرے لال کو رونے کے لیے تو انتظار کر، تیری گود میں زینب بھی آئے گی اور وہ اپنے بھائی پر ایسے روئے گی کہ آج تک کوئی بہن اپنے بھائی پر نہیں روئے گی، اپنے بھائی کے جنازے پر اس انداز میں جائے گی کہ آج تک کوئی بہن کسی بھائی کے جنازے پر نہیں گئی ہوگی. ارے کیا محرم ہوگا جب بہن بھائی کے جنازے پر آئے گی، نہیں پہچان سکے گی، ایک کٹے ہوئے اعضاء کا ایک ڈھیر ہوگا، اسے مخاطب کرتے ہوئے کہے گی انت اخی الحسین، کیا میرا ناجایا حسین تو ہے؟ زینب نہیں پہچان سکے گی. جب جواب آئے گا علما یا اختیا، ہاں دشت رہنما کا قتیل مظلوم تیرا بھائی حسین میں ہی ہوں، پھر کیا ہوگا؟ پھر زینب لپٹ لپٹ کر روئے گی. لیکن اس آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بہن اپنے بھائی کے لاشے کے ساتھ لپٹ کر رہی ہو، رو رہی ہو، ارے اس کے پیچھے کوئی تازیانہ لے کر کھڑا ہو، تازیانوں کی برسات ہو، یہ بہن تازیانے برداشت کر رہی ہو اور بھائی کے لاشے پر بہن بھی کر رہی ہو. رسول خدا کی طرف سے یہ جواب بھی آ سکتا ہے، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس حسین کا ایک بیٹا ہوگا، جوان بیٹا ہوگا، لیکن دکھنے میں 80 سال کا بوڑھا نظر آئے گا. ارے جس کے گلے میں توق ہوگا، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، بابا کے لاشے کے قریب کھڑا ہوگا، چہرے کا رنگ زرد ہوگا، جسم پر کب کبھی تاری ہوگی، پھپھی بھتیجے کو پکار کر کہے گی سجاد بیٹا اپنے آپ کو سنبھال، لگتا ہے تیری روح تیرے جسم سے نکل جائے گی. حسین کا یہ جوان بیٹا کہے گا پھپھی اماں ارے میں کیسے صبر کروں، میں کیسے اپنے آپ پر قابو پاؤں، ارے اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ جوان بیٹا کھڑا ہو، وہ اتنا لاچار ہو، اس کے سامنے بابا کا لاشا بے نور کفن پڑا ہو، وہ بابا کے لاشے کو دفنا بھی نہ سکے، اس کی نظر کے سامنے اس کے بھائیوں کے لاشے پڑے ہوں، ان کو کفن بھی نہ دے سکے. ارے میری روح جسم سے پرواز کیا نہیں کرتی؟